سننے میں آ رہا ہے حکومت پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہے ایس ایم سبو گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی بھائی اللہ کا شکر ہے۔ جی سر پھر بڑی تازہ خبر آئی آج، بڑی جیسے کہتے ہیں بھائی یہ کل کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی ہو وہ کم ہے۔ کل ایک اجلاس ہوا جو اعلیٰ حضرت وزیر اعظم صاحب نے بلا رکھا تھا۔ پہلے تو کہتے ہیں جی کہ سول ایڈمنسٹریشن ساری رہی۔ سول ایڈمنسٹریشن کون تھی؟ 12 13 14 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں، انہوں نے مل کے اجلاس بلایا ہوا تھا کہ جی ہم طے کریں گے کہ آئندہ لائحہ عمل کیا ہو، ملک کو کیسے ان بحرانوں سے نکالا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ملٹری بیوروکریسی قیادت کے ساتھ بھی ہماری اس سول حکومت نے مذاکرات کیے، یا ایک کہہ لیجیے کہ ان کو بلا کے ایک میٹنگ کر لی۔ اب اس میٹنگ کے اندر اندر کے جو ذرائع کہہ لیجیے ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یا ان کا ایک جو فوکل پوائنٹ تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے اور اس پر پابندی لگا دی جائے۔ تو بھائی میں تو آپ سے پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیں گے یہ مجھے امید بالکل نہیں ہے، نہ تھی نہ اب بھی ہے۔ اس لیے کہ پی ٹی آئی میرے نزدیک تو کسی بھی اینگل سے یہ دہشت گرد تنظیم بنتی نہیں ہے۔ عمران خان کو دیکھ لیجئے، ویسٹرنائز نوجوان تھا، ساری زندگی ویسٹ میں گزاری، جو اس کا لائف سٹائل تھا، اس کو اب کوئی سوچے، کوئی ایسا کہے کہ جی وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہا تھا یا کیا اس کو کہتے ہیں جی ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے تھے، تو یہ بات ماننے کو دل نہیں کرتا۔ 92 کا ورلڈ کپ اس میں دہشت گرد نے جتوایا جی وہ ہاں وہی ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں شوکت خانم ہاسپٹل نمبر یونیورسٹی کتنی جی یہ چیزیں ساری کرنے والے عمران خان نے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس 12 13 جماعتوں کی جو پی ڈی ایم ہے اس کے پاس اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی تک ایسا ہے کہ جب یہ کوئی موو کرتے ہیں تو عمران خان اور اس کے سپورٹرز کہہ لیجیے، اس وقت تو سپورٹرز ہی ہیں نا جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ کیا بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھیوں نے، اس کے حامیوں نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہ اٹیک کیا اور وہاں پہ دہشت گردی کی، انہوں نے پولیس کو پیٹا، انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی اور دس اینڈ دیٹ، جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سنا جے آئی ٹی بھی بننے جا رہی ہے۔ جی اس پہ جے آئی ٹی بھی بنائیں گے۔ وہ جے آئی ٹی تو آپ کے کل وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے بنائیں گے، لیکن اینی ہاؤ بات یہ ہے کہ صرف وہ نہیں، آپ یہ جو اس یہاں پہ نہیں، اس کے اوپر نہیں، وہ جی آئی ٹی بنے گی اس کے اوپر جو اس زمان پارک میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب بات یہ ہے کہ دوسرا الزام آپ نے یہ لگایا ہے انہوں نے کہ جی عمران خان نے زمان پارک میں ٹرینڈ دہشت گرد جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ آگے سے نوجوانوں کو دہشت گردی کی تربیت دے رہے ہیں۔ یار معذرت کے ساتھ کسی اور کے بارے میں آپ کہتے تو شاید لوگ مان لیں، لیکن وہی بات کہ عمران کے بارے میں ایسی بات کہنا میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی ہضم ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک ایجنسی نے اس کے بھی لیے بھی کہا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا اس کے اوپر بھی جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں جی وہ تو دیکھیے اب جتنے منہ اتنی باتیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے گا کہ جی جے آئی ٹی بنائی جائے، یہ کر دیا جائے اور وہ کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر اسی چکر میں اسلام آباد کے جو حملہ ہے اس پہ، اچھا دہشت گردی کا کیس تو اس پہ کر دیا گیا، آج عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں پھر خود سے پیش ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو چھپ چھپا کے اب آیا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے اس وقت ایک پاپولر لیڈر ہے عمران، وہ جب نکلتا ہے لوگوں کو پتہ لگتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو چلے تو وہ قافلہ تو بنے گا، ایک اور ایک ملے گا تو قافلہ بنتا جائے گا۔ اب اس پہ یہ بھی اعتراض ہے کہ جی جب وہ نکلتا ہے تو وہ دہشت گردی کے چکر میں، دہشت گردی پھیلانے کے چکر میں وہ اپنے ساتھ اتنے سارے لوگ لے کے نکلتا ہے جو لوگ آگے سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی
آپ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو بھول گیا ہے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ اٹیک کیا تھا نون لیگ والوں نے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی تو یہ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں نا جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں. تو اب آپ ایک اتنی سی بات کو آپ لے کے چلیں آپ اتنی سی بات نہ آگئے, آپ کہیں جی بہت بڑی بات کر دی ہے, لیکن بات یہ کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو جذبات فلیئر اپ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ تو دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حامیوں نے کیا, تو پولیس نے بھی جو کچھ کیا ہے, 28 مئی کا واقعہ بھی ہے, پھر یہاں پہ جو عمران خان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں گھس گئے, یعنی ایک سابق وزیر اعظم, اس کے گھر کو آپ اس کو پامال کر رہے ہیں, اس کا تقدس کو. عام آدمی تو پھر کہیں ہے ہی نہیں نا. تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر جھگڑا تو ہوگا. اور دوسری طرف سے بھی اٹیک ہوئے, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی بالکل وہ لٹھ بھی پکڑے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ مارا بھی, شیشے بھی توڑے, گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک سیاسی تنظیم ایسا اکثر ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا کوئی پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے یا کچھ اور ایسی چیز ہوتی ہے. کیا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھول گئی ہے کہ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کو بیس بنا کے آپ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے جو چکر میں آ رہے ہیں, وہ انتہائی نامناسب سا ایک خیال ہے ان کا. اس وقت تو نظر آتا ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو وہ شاید مسائل اور پھیلا دے. میں اس طرف نہیں جاتا, نہ میں اس طرف, اللہ کرے کہ ایسا ہو, کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی خانہ جنگی والی, سول وار والی کوئی صورتحال ایسی بن جائے. لیکن اس کو بچانے کے لیے پھر وہی ہے کہ آپ کم از کم سوچیں سمجھیں آپ نے ملک کو کیسے بچانا ہے. آپ صرف الزام لگا رہے ہیں کہ جی ملک کی آپ کی اکانومی تباہ کر دی. بھائی آپ کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, آپ نے کون سے ایسے سٹیپس لیے جس سے اکانومی سٹیبل ہو سکے یا کھڑی ہو سکے؟ 50 روپے ریلیف دینے پیٹرول پہ سر. بھائی وہ ریلیف دینے کا بھی ڈرامہ ہے. آئی ایم ایف نے آج ڈرامہ کر دیا, اس نے کہہ دیا ہے, اس نے کہا جی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کی ہے, یہ خود ہی اناؤنس کرتے پھر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے, آپ صرف مانگ رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر رہے کہ آپ کی جو ڈوبی ہوئی ہے جو انڈسٹری چل رہی تھی, انڈسٹری اب بند ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کی ہی سٹوری ایک اور بھی ہے آج بھی, ہاں جی, کہ جی آپ کے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں بیکار کر دی ہیں. اور 40% کام وہ ہوئی ہے جو انویسٹمنٹس ہیں نا پاکستان, جی, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آئے گا, کوئی بھی آئے گا, اس کو اسٹیبلٹی نظر ہی نہیں آئے گی, تو انویسٹ کیسے کرے گا؟ یعنی یہ تو اکنامک فرنٹ پہ آ گیا. لیکن جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ جتنے ایکسٹریم سٹیپس لینے کی بات کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ یہ پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست وہ قیادت کا بحران ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ فقدان ہے. ان میں کوئی شخص اس وقت جو کہہ لیجیے کہ سابق اور پریزنٹ جو حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہو کہ وہ قوم کو ایسے بحرانوں سے نکال سکتا ہے. صلاحیت لیڈرشپ کوالٹی کسی میں بھی نہیں ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں. مریم صاحبہ جو بیان دیتی پھر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو پھر ہی ملک کو بچا لیں گے. او بھائی 40 سال میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ 40 سال پہلے امریکہ میں پریزیڈنٹ کون تھے, برٹن میں پرائم منسٹر کون تھے. ہم ابھی تک انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یار اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن آپ نے ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے. ریٹائر بھی تو کرتے ہیں نا آپ. یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں ریٹائر ہی نہیں ہو رہے, جس میں چودھری شجاعت صاحب بھی جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. نظر ان کو نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی جو ہے نا, جی یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں. ہمارے سو کالڈ یہ جو اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ تو ان میں لیڈرشپ کوالٹی ہی نہیں ہے. یہ اسمبلیز چلا رہے ہیں جو کہ اسمبلیز بھی جائز نہیں ہیں, اس لیے کہ مہذب ملکوں میں جب اسمبلی میں اپوزیشن ساری ختم ہو گئی ہے تو پھر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. لیکن آپ صرف ایک اور صرف مقصد لے کے آئے تھے, آپ نے وہ مقصد پورا کر لیا. آپ نے مقدمات ختم کروا لیے, نیب کو آپ نے اس کو کہہ لیجیے کہ گیگ کر دیا, اسے گردن دبا دی ہے. سارے کچھ جو آپ چاہتے تھے آپ نے کر لیا ہے. لیکن ایک کام آپ نے جو نہیں کیا, صرف وہ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, میری ان سب لوگوں سے جو اس وقت پی ڈی ایم کی 12-14 جماعتیں ہیں, ان سے یہی درخواست ہے کہ بھائی اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے اس کو سوچیں, اس کو مد نظر رکھیں.
اس وقت تو میرے نزدیک بھی یہی ایک آپشن ہمارے پاس رہ گئی ہوئی ہے کہ الیکشن سارے ملک میں کروا دیے جائیں اور جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اس کو آپ سونپ دیں ٹوٹل. اس کو اب آپ کہتے ہیں نا فری ہینڈ, اس گورنمنٹ کو بھی فری ہینڈ ایک دفعہ دے کے تو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور پھر کوئی ایسا میکینزم بنائیں, کوئی سیاسی نظام ایسا وضع کریں کہ جو نااہل ثابت ہو وہ پھر فارغ ہو جائے. یہ تو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. بس یہی پرابلم ہے نا بھائی ہمارے ملک میں, پھر وہی رول آف لا نہیں ہے جس وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر رول آف لا ہو تو بہت سارے مسائل, بہت سارے جو ہمارے جو سیاسی مسائل بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بھی تو رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ جی آپ ایک سیاسی جماعت کو اب دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کون سی جماعت سیاسی ہے اور کون سی دہشت گردی کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ کہیں کہ جی یہ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں دہشت گرد ہیں تو میں آپ کی یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. دہشت گردی کے لیے ایک علیحدہ ٹیمپرامنٹ ہے, ایک علیحدہ وہ بھی ایک سیاسی چال ہوتی ہے, یا ایک کہہ لیجیے کہ وہی ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑانے کا یا اس کو خراب کرنے کا وہ ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے. اس کے تحت کچھ لوگوں کو ہائر کر کے ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے. فنڈنگ کون کرتا ہے یہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ملک میں کوئی مذہبی جماعت بھی کوئی میرے خیال میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم دہشت گرد کہیں, اور سیاسی جماعتوں کو تو خاص طور پہ بنتا ہی نہیں ہے. عمران خان کی جماعت ابھی کہہ لیتے ہیں کہ سیاسی ہے اس لیے کہ جس طرح مریم صاحبہ نے کہا تھا جی کہ تمہارے بیٹے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے موج کر رہے ہیں, تو بی آپ کے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو یہاں پہ انہوں نے اس چکر میں کہ اپنی سیاسی جو حکمرانی ہے وہ قائم رہے. پاکستان میں جمہوریت تو ہے نہیں, نہ ان کی جماعتوں میں ہے, یہ تو خاندانی جماعتیں ہیں نا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بھی ابا جو تھے مفتی محمود صاحب آگے, ان کا بیٹا آ گیا وہ وزیر ہو گیا, یعنی تیسری نسل آ گئی, پوتے آگے آ گئے ہیں. تو یہ سیاسی یہ جمہوریت نہیں ہوتی. اور کاش آپ سوچیں, اس پہ توجہ دیں کہ بھائی یہ ملک رہے گا تو آپ بھی کھائیں گے نا, اس کو نچوڑیں گے, اس کو لوٹیں گے, کھسوٹیں گے, جو بھی آپ نے کرنا ہے, ملک قائم رہے گا تو کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے, اور ان لوگوں کو جو اس وقت ہمارے سروں پہ مسلط ہیں ان کو اللہ پاک کوئی ہدایت دے تاکہ یہ ملک کے لیے کچھ سوچیں اور ملک کی بہتری کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو ویری مچ شاہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.